میرے انتہائی قابل احترام ہر دل عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ساتھ دین حق کے غلبے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر کیا گیا تھا، اور بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے معروضات پیش کی گئی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے جس وقت نکلے تو یہ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کی یعنی صفر المظفر کی 27 یا 28 تاریخ تھی۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، اور 3 دن مکمل نہیں بلکہ 3 راتیں اور 2 دن تقریباً بنتے ہیں، اور پھر یکم ربیع الاول کو رات کے آخری پہر میں غار ثور سے چلتے ہوئے 7 دن میں مدینہ منورہ کے پاس پہنچے، اور یہ سفر اگر میلوں میں دیکھا جائے تو 277 کلومیٹر بنتا ہے، اس راستے کے حساب سے جس راستے سے نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیا، اور اگر کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو 446 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس دور میں لوگ سفر کرتے تھے تو منزلوں کا تعین ہوتا تھا، 1 منزل 2 منزل 3 منزل، منزلوں کے حساب سے سفر ہوتا تھا، اور ہر منزل پر قافلے روکتے، آرام اور سٹے کر کے آگے چلتے تھے۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک اس راستے سے جس سے آپ نے سفر کیا، یہ کل 17 منازل تھی، اور ہر منزل کا سفر 1 دن کے حساب سے متعین ہوتا تھا، درمیانی رفتار کے حساب سے۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ سفر کم از کم 2 ہفتے یا 17 دن کا بنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ سفر معمول سے ہٹ کر اور تیز رفتاری کے ساتھ ہوا، کیونکہ اہل مکہ نے آپ کے قتل کا پلان تیار کیا، اور جب آپ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو انہوں نے بہت سارے ایسے لوگ لالچ دے کر ان راستوں پر دوڑائے کہ جو آپ کی صحیح خبر پہنچائیں یا آپ کو گرفتار کروائیں اور ان کو انعام مل جائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر کیا، تو یہ 17 کی بجائے 7 دن میں یہ سفر طے کر لیا، اور اس تیز رفتاری کا اندازہ اس چیز سے آپ لگائیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا 5 رکنی یہ لشکر غار ثور سے سفر پہ نکلا، اور میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ اس سفر میں کل 5 لوگ تھے، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، اور ایک شخص جو مشرک تھا لیکن اجرت پر رہنمائی اور راہبری کے لیے اس کو لیا گیا تھا اور بڑا رازدار تھا، عبداللہ بن اریقط۔ ابو بکر صدیق خود اور نبی کریم علیہ السلام، اور بعض کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کا ذکر بھی ہے۔
5 نہ ہوں تو 4 تو کنفرم ہے۔ جب رات کے آخری پہر میں یہاں سے چلے تو پہلی منزل جس پر قیام کیا اس کا نام تھا قدید، اور یہ غار ثور یعنی مکہ سے وہاں تک 100 میل کا سفر بنتا ہے، 100 میل، اور یہ سفر 10 گھنٹے میں طے کیا، تو گویا کہ ہر گھنٹے میں 10 میل کا سفر کیا، اور ان کو اگر آپ کلومیٹروں میں لے جائیں تو یہ بہت بڑی رفتار ہے اس دور میں اونٹنیوں کے سفر کے حساب سے۔ 12 اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مقام پر ایک شخص بنو مدلج کا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین پہنچا، اور اسی مقصد کے لیے وہ دوڑ رہا تھا تیز رفتار گھوڑے پر کہ اگر میں ان کو پکڑ لوں یا کسی طرح مخبری کر دوں تو مجھے انعام ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ کوئی شخص قریب آ گئے، انہوں نے عرض کی کہ بندہ بہت قریب پہنچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لمحے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشانی نہیں، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی لمحے قبول ہو گئی کہ یا اللہ اس شخص کو گرا دے۔ وہ پتھروں کی زمین تھی، یکدم زمین کھلی اور پیٹ تک اس کا گھوڑا زمین میں پھنس گیا۔ اس نے جب یہ عجیب کمال دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، اور وہیں سے اس کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ منتیں اس نے کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں واپس چلا جاتا ہوں، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص غالب آ جائے گا اور ایک دن یہ شخص چھا جائے گا پورے عرب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی معافی مانگنے پر معاف کر دیا، اور زمین نے گرفت چھوڑ دی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا خط دے دیں جس میں اس چیز کی گارنٹی ہو کہ کل آپ کی حکومت آ جائے گی تو مجھے امان ملے گی، مجھے کوئی آپ کی حکومت کا عہدیدار کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ نہ ہو کہ کل جب آپ غالب آئیں تو مجھ سے بدلہ لیا جائے اور میں مارا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ کو کہہ کر تحریر دے دی کہ ہماری طرف سے تجھے امان ہے، لیکن ایک وعدہ دیا کہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور تم یہ ذمہ داری لو گے کہ اگر کوئی شخص بھی رستے میں ادھر آتا ہوا تمہیں ملے جو ہمیں تلاش کر رہے تو تم اس کو آگے نہیں آنے دینا، بلکہ اس کو یہی تم نے بتانا ہے کہ آگے میں گیا ہوں اور ان کو واپس کرنا ہے۔ اور وہ یوں ہی پھر کہتا تھا کہ میں ادھر سے ہو آیا ہوں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور راستے میں تلاش کرو، اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اور جب نکلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے ایک خوشخبری بھی اسے دی، حالانکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیری کیفیت کیا ہوگی جب دنیا کی سپر پاور ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے اور اللہ تجھے دے دے گا۔ وہ تو بڑے ہی حیران ہوئے اس وقت، لیکن انکار اس نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ دیکھ چکا تھا کہ زمین نے کس طرح اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اس کو یقین تھا کہ یہ بات ہو جائے گی، اور ٹھیک 15 سال بعد نبی کریم علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے تھے کہ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، وہاں کا بادشاہ نوشہروان تھا۔ ایران کی فتح کے بعد اس کے سونے کے کنگن دربار خلافت میں مدینہ منورہ میں پہنچے، اور ہزاروں کے اجتماع میں
حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور سونے کے کنگن اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو یہ ہجرت کی رات یہ واقعہ پیش آیا دوران سفر، آپ ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بھی کئی واقعات، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ سفر کرتے کرتے ایک ہفتے بعد نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر قریب کے ایریے میں ایک بستی میں داخل ہوئے، اور یہ بستی بنو عمر بن عوف کے نام سے مشہور تھی۔ عمر بن عوف یہ ایک قبیلہ تھا، وہاں یہ رہتے تھے لوگ، اور اکثر جو ہجرت کر کے مسلمان آئے وہ یہیں رکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف گامزن تھے، اور جہاں جو مہاجرین تھے جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے پہنچے، اور انصار جنہوں نے بعد میں اللہ کے رسول کے حکم پر مہاجرین کو ٹھکانہ فراہم کیا، یہ روزانہ انتظار کرتے تھے کہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمارے شہر میں پہنچیں گے۔ اس لیے مدینہ کے بڑے اور چھوٹے، حتیٰ کہ یہاں رہنے اور بسنے والے بڑے امیر ترین یہودی اپنے اپنے قلعوں پہ، دیواروں اور چھتوں پر صبح کھڑے ہوتے اور دور صحرا تک نظر دوڑاتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول آ رہے ہوں تو ہم ان کے استقبال کے لیے نکلیں۔ اور اہل مدینہ میں مختلف قبیلوں کے لوگ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر کافی دیر تک انتظار کرتے تھے، اور ایک دن نبی کریم علیہ السلام جس دن پہنچے اس سے کچھ لمحے پہلے ہی اہل مدینہ کثیر تعداد میں روزانہ کی طرح آپ کے انتظار میں تھے، دور دور نظریں لگا کر صحراؤں میں دیکھتے تھے کہ آپ کہیں آ رہے ہیں۔ اور سورج کی گرمی ذرا تیز ہو گئی، کیونکہ گرم موسم اور پھر شدت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، تو کچھ گرمی ہونے پر یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آئے کہ شاید آج نہیں پہنچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اسی وقت انتظار کیوں کرتے تھے؟ دن کو بھی تو انتظار کر سکتے تھے۔ دراصل ان کے علم میں آ گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو سفر کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ پہنچیں گے تو صبح اسی وقت پہنچ سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی منزل پہ دن کو گرمی کی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس وقت ہی وہ انتظار کرتے تھے اور کچھ لمحات بعد واپس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے یہ لوگ واپس ہوئے کہ آج نہیں پہنچے، کہ کچھ دیر گزری، سورج ہر طرح صحراؤں میں دور دراز تک اپنی روشنی بکھیر چکا تھا کہ مدینہ منورہ ہی میں ایک یہودی اپنے قلعے پر چڑھا ہوا تھا اور وہاں سے صحرا کو دیکھ رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر پڑی کہ بڑے دور صحرا میں کچھ لوگ آ رہے ہیں اور سفید کپڑے، اس کو یقین ہو گیا کہ یہی ہے وہ۔ تو سب سے پہلے اس نے مدینہ میں آواز ماری کہ اے اہل مدینہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری نیک بختی آ گئی ہے، جس کے تم منتظر تھے وہ ہستی پہنچ آئی ہے۔ بس یہ آواز لگنی تھی کہ سارا مدینہ بھاگ پڑا، یہودی بھی بھاگے، مسلمان بھی، انصار بھی، مہاجرین بھی، مرد عورتیں بھاگ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر وہاں جو انصار تھے، عرب کے طریقے کے مطابق جیسے استقبال کا طریقہ تھا، ہتھیار لے کر مسلح ہو کر نکل جانا، وہ جتھوں کی شکل میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام اس گھاٹی سے جب آئے قباء کی طرف، تو وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وقت اشعار ترنم کی شکل میں
پڑھ رہی تھیں خوشی کے عالم میں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کیا مطلب کہ 14ویں کا چاند آج ہم پر چڑھ آیا اور طلوع ہو گیا. قافلوں کو رخصت کرنے والی گھاٹی کے اندر سے اچانک یہ طلوع ہوا، یعنی جو ہی انہوں نے دیکھا، چونکہ خاص گھاٹیاں اور ٹیلے تھے کہ جب یہ لوگ قافلوں کو رخصت کرتے تو وہاں تک جاتے تھے اور وہیں سے کوئی آتا تو نظر بھی آ جاتا تھا. فرمایا کہ قافلوں کو رخصت کرنے والی جو گھاٹیاں ہیں وہاں سے 14ویں کا چاند چڑھ چکا. اب عربی میں چاند کو 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. چاند پہلی رات کا بھی ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں ہلال کہا جاتا ہے، ہلال. اور دوسری رات سے لے کے 13ویں رات تک جو چاند ہے اس کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے. اور جو 14ویں کا چاند ہے یہ چونکہ روشنی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ منور کرتا ہے دنیا کو، اور یہ تمام چاندوں میں سب سے اعلیٰ چاند ہے، اور اس کو عربی زبان میں بدر کہا جاتا ہے، 14ویں کا چاند. تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ، لباس، وضاقتہ، چال ڈھال چلتے ہوئے دیکھی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ شخصیت 14ویں کا چاند ہے، اس سے نیچے ان کا مرتبہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ کے چہرے نے ان لوگوں میں ایسی محبت پھینک دی کہ پورا شہر ہی آپ کی محبت میں ڈھل گیا. اور اس کا میں آگے عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قدیم پورے کا پورا شہر بڑے سے لے کے نیچے تک کسی کی محبت میں یوں ڈھل گیا ہو. یہ کائنات میں ایک مرتبہ وقوع ہوا اور وہ بھی مدینہ منورہ میں آمد کے وقت. بہرحال یہ اشعار انہوں نے آپ کی تعریف میں، آپ کے استقبال میں پڑھے. ایھا جئت وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. چونکہ آپ کے آنے کے بعد دنیا کو اللہ کی پہچان ہوئی. اس سے پہلے ایک زمانے تک لوگ اللہ سے واقف نہیں تھے، توحید سے روشناس نہیں تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلم اور معصیت کا بازار گرم تھا. آپ نے سرزمین مکہ میں قدم رکھا اور اللہ کا تعارف لوگوں کو کرایا. تو آج جن دلوں میں توحید کی شمع روشن تھی تو وہ دراصل آپ کی وجہ سے تھی. جن انسانی ڈھانچوں میں انسانیت داخل ہوئی وہ دراصل آپ کی وجہ سے تھی. جن دلوں میں رحم پیدا ہوا مخلوق کا وہ دراصل آپ کی آمد کی وجہ سے تھا. اس لیے اس مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی ایک فرد بھی اس دنیا میں ہے تب تک اس ہستی کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اس لیے کہ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی آپ کی وجہ سے ہے. آپ نہ ہوتے تو کوئی جبین اللہ کے آگے جھک بھی نہ رہی ہوتی. اس لیے کائنات میں آخری پیشانی بھی جو اللہ کے آگے جھکنے والی جب تک ہے، یعنی جب تک انسانیت اس دنیا میں ہے تب تک انسانوں پر آپ کا شکر ادا کرنا لازم رہے گا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ان بچیوں نے ان مختصر جملوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو کس طرح بیان کیا ہے کہ بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ایک طرف اور یہ اشعار کے 3 جملے ایک طرف. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ اے وہ ہستی جس کو ہمارے اندر بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ جئت بالامر المطاع. آپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، ایسا پیغام کہ جس کی اطاعت اور تابعداری ہمیشہ کی جاتی رہے گی. یعنی آپ کو مقتدا بنایا گیا اور دنیا کو آپ کا مقتدی بنا دیا گیا ہے.
یہ ان بچیوں نے یہ اشعار حضور کی آمد پر آپ کے استقبال میں ایک نعت کی شکل میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ پورے شہر سے نکل آئے، اور آپ تھکے ہوئے تھے، گرمی بھی شروع ہو رہی ہے، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سفر بھی بڑا طویل کر کے آئے، اور آپ جب آ رہے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی اونٹنی پر سوار ہیں، اور پھر بنو عمر بن عوف کا محلہ ہے اس میں آپ داخل ہوئے، اور اس مقام پر ایک میدان میں آپ علیہ السلام رکے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور آپ اسی جگہ زمین پر بیٹھ گئے کہ یہیں لوگوں سے ملاقات۔ لیکن عین اس لمحے ایک عجیب منظر دنیا نے دیکھا، اس کو ذرا سمجھیے گا آپ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا لمبا سفر، ذہنی طور پر تھکاوٹ، جسمانی لحاظ سے تھکاوٹ، اور پھر جس کیفیت میں نکلے، اور پھر اتنے لمبے سفر کے بعد اب آپ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن آگے مخلوق کا جم غفیر ہے، تو ان کا بھی دل تھا رسمی طور پر ایک ایک شخص آپ سے سلام کرنا چاہ رہے۔ تو آپ علیہ السلام جب اس میدان میں پہنچے، آپ کی تواضع اور انکساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، بادشاہوں کی طرح جس طرح گردن میں سریے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ایک عام بندے کی حیثیت سے آپ نے لوگوں میں اپنے آپ کو سمیٹا، اور آپ یکدم نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ادب والا شخص اس کائنات میں اللہ کے رسول کی امت میں اور کوئی نہیں۔ وہ آپ کے مزاج سے بھی واقف، آپ کے ادب سے بھی واقف تھے، سفر کی تکلیف اور تھکاوٹ سے بھی واقف تھے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پر اس وقت لوگوں کی ملاقات کا لوڈ اور بوجھ نہ پڑے، لہذا یہ کام انہوں نے سر انجام دیا۔ اس لیے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا مکہ مکرمہ میں، ان مہاجرین کو تو پتا تھا آپ کا، لیکن جو نئے آنے والے تھے انہوں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک تو بالکل کالی ہے، ایک بال بھی سفید نہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے تو کئی بال سفید ہو گئے، اور چہرہ دونوں ہی کا نور سے بھرا ہوا ہے، چال ڈھال دونوں کی ایک طرح ہے، اور ایک عجیب کیفیت۔ اور اللہ کے رسول کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے ابو بکر صدیق اور میرے نبی کی دوستی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کا کلمہ پڑھا، اس لیے کہ 20 سال انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ شخص کیسا آدمی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ دھوکہ دینے والا بندہ نہیں۔ اس لیے جب آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اس نے مجھے پیغام دے دیے مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے، ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، معجزہ نہیں مانگا، فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کہ کردار نبوت دراصل دلیل نبوت تھی۔ صدیق اکبر 20 سالوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو انسانیت کے اعلیٰ معیار سے نیچے آئی ہو، اس لیے ان سے زیادہ انسانوں میں آپ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور صدیق اکبر کو بھی حضور نے 20 سالوں سے پہلے سے دیکھا تھا، اس لیے ان کو جتنا قریب رکھا اتنا کسی اور کو نہیں، کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ کس معیار کا آدمی ہے، اس کا کردار اور کریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اندر اور باہر کیا چل رہا ہے۔ اس لیے ہجرت کا راز بھی ان کو دیا، خدمت گار بھی انہی کو بنایا، اور ہر جگہ ہر لمحے انہی کے ساتھ چلے، دیگر صحابہ کو بتایا بھی نہیں کہ میں کس راستے سے کب نکل رہا ہوں، لیکن یہ سارے راز آپ نے صدیق اکبر کو دیے۔ اس سے آپ کو امت میں صدیق اکبر کا مقام پتہ چلے گا، اور اس طرح پیغمبروں میں اس رسول کا مقام واضح ہوگا کہ تمام انسانوں میں، رسولوں میں سب سے اعلیٰ حضور کی ذات ہے، اور امتوں میں سب سے اعلیٰ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے موقع دیکھا، حضور کی تھکاوٹ دیکھی،
لوگوں کا جمع غفیر دیکھا، اللہ کے رسول بیٹھے، صدیق اکبر کھڑے رہے، اور بہت سارے لوگ تو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ان میں سے نبی کون ہے، صدیق کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے۔ لباس ایک طرح کا، چہرہ نور ہی نور ہے، داڑیاں دونوں چہروں پہ ہے، زلفیں دونوں نے رکھی ہوئی ہیں، اخلاق آداب سیم ایک دوسرے کا عکس ہے، اس لیے لوگوں کو پہچاننے میں فرق لگ رہا ہے، نئے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن کئیوں نے ابو بکر صدیق کو سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید تھے، اللہ کے رسول کے کالے بال ہیں۔ اس کیفیت میں آپ جب بیٹھے، صدیق اکبر کھڑے رہے اور لوگوں سے سلام اور مصافحہ چل رہا ہے۔ اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ صدیق اکبر میں کوئی بڑا پن تھا اور اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے ایسے کیا، نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وقت رسول کائنات کو میں کسی طرح آرام پہنچاؤں، ان کو زحمت سے بچاؤں، یہ سخت تھکاوٹ میں ہے اور میں نے اس چیز کا احساس کرنا ہے۔ یہ ادب ہوتا ہے، یاد رکھنا، ادب چومنے اور جوتے اٹھانے کا نام نہیں، ادب کسی کو راحت پہنچانے کا نام ہے اور زحمت سے بچانے کا نام ہے۔ اور صدیق اکبر بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے تمام لوگوں سے ملنے میں جتنا ٹائم بھی لگا آپ ہی مصافحہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے جو کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن صدیق نے وہ سارا وزن اپنے اوپر لیا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب دھوپ زیادہ چڑھی، زیادہ ہو گئی، اب وہاں سے چونکہ لوگوں کو آ رہے تھے قبائل کے لوگ ہر طرف سے کہ یہ تو کئی گھنٹے ملاقات ہوگی، تو صدیق اکبر اب یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی سمجھے کہ میں نبی اللہ کا نبی ہوں، اس لیے آپ اس فرق کو بھی واضح کرنا چاہتے تھے، ادب بھی کرنا چاہتے تھے، نبی کو راحت بھی پہنچانا چاہتے تھے، زحمت سے بھی بچانا چاہتے تھے، آپ میں بڑا پن بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کیا کہ جب دھوپ کی شدت بڑی، گرمی تیز ہوئی، تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اٹھائی، اللہ کے رسول کے سر پر یوں سایہ کر دیا تاکہ آپ کو سایہ لگے، اور آپ کے اس رویے سے دنیا کو پتہ چلا خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے آداب ان کو میرے نبی نے سکھائے تھے، میرے نبی نے دل کو بھی ان کے چینج کیا، ان کی نظر پہ محنت کی، ان کے آداب اخلاق کو درست کیا، اور ان کو ایک ایسی قوم دنیا میں بنایا کہ جن کی مثال اس کائنات میں کوئی نہیں تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اب جب وہاں پہنچے، اب تو ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ صدیق خادم ہے، بیٹھنے والا شخص مخدوم ہے، اور آپ کے اندر جو شبہ کسی کو، میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا تھا، میں رسول اللہ کی راحت چاہ رہا تھا، میں آپ کو زحمت سے بچانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے اتنے آداب مد نظر رکھے کہ رسول اللہ ہر موقع پر آپ کو سب سے قریب رکھتے تھے، اور ظاہر بات ہے جس سے راحت ملے، سکون ملے، کبھی ٹینشن کا ماحول نہ ہو، جو آپ کے مزاج کو سمجھتا ہو، آپ کے نفسیات ضروریات سے واقف ہو، بولے بغیر بھی آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہو، تو آپ کو ایسے شخص سے تعلق ہوگا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سے حضرت صدیق اکبر کی حیثیت دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کی تربیت میں رہ کے ان پہ کیسا رنگ چڑھا ہوا تھا رسول کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ ملے، یہاں کا جو سردار تھا بنو عمر بن عوف کا، اس کا نام تھا کلثوم، وہ بھی آیا، دیگر قبیلوں کے سردار آئے، مدینہ کے یہودی آئے، بڑے امیر غریب سارے آئے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کس تاریخ کو پہنچے، اس میں طبقات ابن سعد میں آ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے، لیکن یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے علم فلکیات کی روح سے، اس لیے کہ توجہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے، ذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، بخاری کے اندر ہے کہ یہ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب جب 27 یا 28 سفر کو مکہ سے نکلے، 3 دن غار میں، اس کے بعد وہاں سے چلیں، تو پھر 1 ہفتے کے سفر میں یہ 8 تاریخ کو فلکیات کے روح سے سوموار بنتا ہے۔ آج بھی ہزاروں سال کی تقویمیں چھپی ہوئی ہیں، گوگل کا دور ہے، آپ اس میں لکھیں گے تو فلکی حساب سے جس وقت اللہ کے رسول نے جس ربیع
الاول میں ہجرت کر کے قباء میں وہاں بنو عمر بن عوف کے ایریے میں قدم رکھا، اس مہینے، اس سال، اس مہینے میں جو سوموار کا دن تھا، یہ طے ہے کہ وہ دن سوموار کا تھا، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ طبقات ابن سعد میں 12 تاریخ تھی، لیکن میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فلکی حساب سے سوموار یا 2 تاریخ کو آ رہا تھا، توجہ رکھیے، یکم تاریخ کو یا پھر 2 تاریخ کو یا پھر 8 تاریخ کو، یہ 7 دن کا فاصلہ ہے کہ اس تقویم میں 2 ربیع الاول کو سوموار بنتا ہے یا پھر 8 کو بنتا ہے، تو یا تو 2 ربیع الاول کو پہنچے تو 2 کو پہنچنا ممکن نہیں، اس لیے کہ 27-28 سفر سے مکہ سے چلے، غار میں 3 دن رہے تو 2 ربیع الاول کو تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، اب لازمی 8 ربیع الاول بنتا ہے، اس لیے کہ دن سوموار کا اس کو پڑ رہا ہے، تو آپ سوموار کے دن 8 ربیع الاول کو بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ 4 دن۔ اور آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس ایریا کو کہا جاتا ہے اب قباء، پہلے تھا بنو عمر بن عوف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی زندگی مسجد کے بغیر نہیں، اسلامی معاشرہ مسجد کے ساتھ زندہ رہتا ہے، یہاں اللہ کا ایک گھر تعمیر ہونا چاہیے، لہٰذا سب سے پہلے مسلمان مسجد کی فکر کریں کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں گے کہاں، کوئی ایسا عبادت خانہ، اس کے لیے مسجد کی جگہ تلاش کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں جو مسجد بنائی، سب سے پہلے اس کائنات کی وہ مسجد جو رسول کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء آج بھی وہاں ہے، اور ہر جمعے کو نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کے قباء میں جاتے تھے، اور وہاں باقاعدہ لوگوں کو ملتے تھے اور آپ نماز بھی ادا فرماتے تھے، اور آج بھی جو شخص وہاں 2 رکعت پڑھے اس کو باقاعدہ عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مسجد قباء یہ اسلامی ہسٹری کی تعمیر کردہ کسی نبی کے ذریعے یہ پہلی مسجد ہے۔ قباء کے مقام پر آپ 4 دن رہے۔ اب توجہ کیجئے، اس ایریے کا نام تھا بنو عمر بن عوف، لیکن آپ کی قدم سے اب وہ قباء میں تبدیل ہو گیا، نسبت ہی چینج ہو گئی کہ آپ نے مسجد کا نام بھی یہ رکھ دیا، اور اس حیثیت سے یہی نام آج تاریخ میں چلا ہے۔ 4 دن وہاں رہنے کے بعد آپ باقاعدہ 12 ربیع الاول کو جمعے کے دن صبح وہاں سے چلے کہ آج ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اپنی ہجرت گاہ میں۔ نبی کریم علیہ السلام جب آ رہے تھے، رستے میں جمعے کا ٹائم ہوا، اب رستے میں ایک محلہ آتا ہے جس کا نام تھا بنو سالم بن عوف۔ آپ نے اسلامی تاریخ میں پہلی نماز جمعہ یہاں ادا فرمائی، یہاں مسجد موجود تھی، اور مسلمانوں نے پہلا جمعہ نماز با جماعت کی شکل میں مدینہ میں داخلے سے پہلے 12 ربیع الاول کو بنو سالم بن عوف کے محلے میں ادا کیا ہے، اور پھر آپ جمعہ پڑھ کے وہاں سے چلے اور شام کے قریب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سارا شہر اور گلیاں بھری ہوئی تھیں آپ کے استقبال کے لیے، قدیم آبادی ہے، گنجان ایریا ہے، اور ہر طرف سے آپ کی سواریاں گزر رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ لوگوں کو ملے، لوگوں نے ویلکم کیا، استقبال کیا، اور آج اس جگہ پہنچنے کے بعد نسبت چینج ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس شہر کا نام تاریخ میں تھا یثرب، اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے، یا آل یثرب لا مقام لکم، اس شہر کا نام تھا یثرب تھا، لیکن آپ کے پہنچنے کے بعد اب یہ نبی کا شہر مشہور ہوا، لہذا یثرب ختم، آج مدینۃ النبی کے نام سے اس شہر کی پہچان ہوئی، اور آج تک وہی نام چل رہا ہے۔ تو یوں پورا شہر آپ کی محبت میں اس سانچے میں ایسا ڈھلا کہ شہر کا نام بھی تبدیل ہوا، اور صرف نام ہی تبدیل نہیں ہوا، یہاں ایک اور کام بھی ہوا، وہ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ ان لوگوں کو ملے، ان کو ملنے کے بعد آپ واپس پھر قباء میں چلے گئے، وہاں بنو عمر بن عوف جو سردار کلثوم تھا اس کی رہائش گاہ پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دن 12 ربیع الاول کو جب رات کو واپس ہوئے
ہوئے تو 22 ربیع الاول تک یہ 10 دن آپ قباء میں رہے. پہلے 4 دن رہے، آپ نے قباء میں 14 دن قیام فرمایا. اب باقاعدہ 22 ربیع الاول کو مستقل طور پر مدینہ میں داخل ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کی سرزمین کو اختیار کیا. اور یہ ہجرت اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی عہدے اور اقتدار کے لیے نہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے تھی کہ وہاں سجدہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اب ہم عبادت میں بھی آزاد ہوں گے، تبلیغ میں بھی آزاد ہوں گے. اور جہاں اللہ نے بہت سارے رفقا کھڑے کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنی بنائی دنیا یعنی مال، اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات، تمام صحابہ نے اپنے اپنے کاروبار، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کے وقت قربان کر دیا. اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، جانا کہاں اور کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سب کا ایمان ایک اللہ پر ایسا ہے کہ وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا. اور اس نبی کے ساتھ ایسی سچی محبت ہے کہ نبی کے ایک اشارے پر بنی بنائی دنیا قربان کر دی. اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اسلام کو اختیار کرتے ہوئے ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اسلام کو کسی صورت قربان نہیں کر سکتے. اب اللہ نے جب ان کی ہجرت کا ذکر کیا سورہ توبہ میں، آگے جا کر اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے آخری رکوع میں، آپ پڑھیے قرآن کریم. اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اے مسلمانوں یہ بڑے پکے ایمان والے لوگ ہیں. یہ کوئی عام لوگ نہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور موروثی مسلمان ہیں. ان کو ہم نے ٹھونک بجا کے چیک کیا ہے، ہم نے قربانیاں ان سے مانگی ہیں، انہوں نے پیسہ بھی قربان کیا، انہوں نے جانیں بھی کٹائی ہیں، انہوں نے علاقہ بھی چھوڑا ہے، انہوں نے گھر بھی چھوڑا، انہوں نے کاروبار چھوڑے، انہوں نے باغات چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب سے پکے ایمان والے ہیں. تو مجھے بلند آواز سے بتائیں ایمان تو دل میں ہوتا ہے، تو دلوں کا حال سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ پکے ایمان والے ہیں. تو پھر صحابہ پکے ایمان والے یا کچے ایمان والے؟ بات تو واضح ہے. آج کوئی کہے نہیں فلاں میں فرق ہے فلاں میں، تو بھائی قرآن کریم کی آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ ہم تیری بات کو سچا مانیں یا اپنے رب کی بات کو سچا مانیں؟ اس لیے مسلمان کبھی بھی اپنے رب کی بات میں شک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام پر اعتماد اور یقین نصیب فرمائے. یہ لوگ اللہ کو بہت پسند تھے. سورہ توبہ پارہ 10 میں شروع ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ انفال ہے. سورہ انفال میں بھی یہی ذکر چل رہا ہے بدر کا اور جہاد کا اور صحابہ کا. یہ اس کے آخری رکوع میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اور اس کے بعد ساتھ ہی سورہ توبہ ہے جس میں صحابہ کرام کی ہجرت اور سب چیزوں کا ذکر ہے. اور سورہ انفال کی بھی آخری رکوع میں اللہ نے صحابہ کی ہجرت کا بھی ذکر کیا اور انصار کی نصرت کا بھی ذکر کیا. اور اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ارے لوگوں یہ بڑے پکے ایمان والے لوگ تھے، یہ ساری دنیا قربان کر سکتے تھے لیکن ایمان اور اسلام کو کبھی بھی قربان کرنے والے نہیں تھے. آج 22 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے. ہر قبیلہ، ہر شہر، ہر گھر ایک ہی آواز دیتا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے گھر میں رہیں. اس لیے حضور کا گھر تو تھا کوئی نہیں، تو ہر شخص کہتا تھا مہربانی کریں میرے گھر میں آپ رک جائیں، جب تک اپنا مکان نہ بنے یہاں سٹے کرے. لوگوں کی اتنی خواہش تھی کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا، میں نے کہاں رکنا ہے. لہٰذا کوئی شخص میری اونٹنی کی مہار کو نہ پکڑے، اونٹنی کو آزاد طور پر چلنے دو. جس جگہ یہ اونٹنی جا کے بیٹھے گی اس مکان میں رکوں گا، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے رکے گی. اب یہ چلتے چلتے بنو نجار کا محلہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے والد کا ننہال ہے.
अब ऊँटनी उस महल्ले में पहुंची मदीना में, और वहां हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल हैं, उनका डबल मंजिल मकान है और उसके सामने खुला मैदान है। उस दरवाजे के सामने ये ऊँटनी जाके खुद ब खुद बैठ गई। आपने फरमाया इस घर में मेरी रहाइश होगी, और वो पहले ही चाह रहे थे। तो मेजबान रसूल बने अबू अय्यूब अंसारी। अब उनका फैसला क्या था? मियाँ बीवी का फैसला ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम घर की ऊपर की मंजिल में रहें और हम नीचे रहें। उसकी वजह क्या थी कि अगर हुजूर नीचे रहेंगे और हम ऊपर रहेंगे तो फिर हमारे पांव ऊपर होंगे। ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है। अब देखो सहाबा और अदब कितना जुड़ा हुआ है आपस में। मियाँ बीवी मशवरा करते हैं, लेकिन कहा हुजूर के मेहमान भी बहुत होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं। उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की, ऐ अल्लाह के रसूल आप ऊपर की मंजिल में चले जाएं, हम नीचे रहेंगे, हम आपके कदमों में रहेंगे, आप ऊपर रहेंगे। आपने फरमाया लोगों को और मुझे आसानी नीचे है, लिहाजा आप ऊपर चले जाएं। अब वो चले तो गए, लेकिन 1 2 4 रातें जब गुजरी, अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू अय्यूब कमजोर हो रहे हो, कोई बीमारी तो नहीं लग गई, मसला क्या है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह असल बात यह है, अब हम आपको बता देते हैं, जब से आप निचले मकान में दाखिल हुए उस वक्त से हम लोग अपने घर में ऊपर कमरे में यूं चलते फिरते नहीं हैं कि कहीं हमारे कदमों के नीचे आप ना आ जाएं। तो हम तो सारी रात खड़े होकर गुजार देते हैं और दीवारों के साइडों पे हम लेट रहे हैं, हमारी तो नींद भी पूरी नहीं हो रही। आपने फरमाया हो अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम नीचे आ जाओ और हम ऊपर चले जाते हैं। तो मैं अर्ज करता हूं सहाबा का ये ईमान है, ये अदब है, उनमें दिखावा कोई नहीं था, इसलिए इखलास इतना ज्यादा था कि वो अमल करते थे, किसी को बताते नहीं थे। इसलिए मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया, तिरमिजी की हदीस है कि मेरी उम्मत का कोई शख्स ओद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे। अब पहाड़ का वजन तो कर कोई नहीं सकता, और सोना भी फिर हो इतना कीमती, तो तवज्जो कीजिए, मतलब है बेहिसाब सोना मेरी उम्मत का कोई मुखलिस मुसलमान अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, और मेरा कोई एक सहाबी आधा शेर जाओ यूं मुट्ठी भर के अल्लाह के रास्ते में दे दे। फरमाया कि ये उम्मत का शख्स पहाड़ जितना सोना सदका करके भी मेरे सहाबी के सवाब को नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए कि सहाबा का ईमान और इखलास ये ऐसा बना रसूलुल्लाह की बरगाह में कि बाद वालों को ये नसीब ही नहीं हो सकता। ये है मकाम सहाबा जिसको आले सुन्नत समझते हैं, इसलिए सब सहाबा का अदब भी है और उन पर एतमाद भी है। और ये सारे का सारा दीन नबी ने सहाबा को दिया है। कुरान अल्लाह से लिया, सहाबा को दे दिया, नमाज ली सहाबा के हवाले की, रोजा लिया सहाबा के हवाले किया, अहदीस बयान की सहाबा को दे दी, जिहाद किया तरीका सहाबा को दिखाया, अरे दावत और तबलीग की तरीका सहाबा को दिखाया, हिजरत की सहाबा को गवाह बनाया, आपने सुलह की तो सहाबा के सामने की है, आपने जंग की है तो सहाबा के सामने की है, आपने जिंदगी जो गुजारी आमाल किए, आपने जो कुछ अपनी जिंदगी में किया, ये सारा कुछ उम्मत की अमानत था, लेकिन आपने सहाबा को दे दिया है और फरमाया मैं जा रहा हूं, अब अगलों तक पहुंचा देना। अगर आप मुतमईन ना होते उन पर तो आप इतना एतमाद क्यों करते कि मैंने तो असली दीन दिया है, तुम कहीं गड़बड़ आगे ना कर दो कि अगलों तक ये पैगाम ही सही ना पहुंच सके। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह भी उन पर मुतमईन था, अल्लाह का नबी भी मुतमईन था, इसलिए अल्लाह ने सब कुछ अपने नबी को दिया, नबी ने सब कुछ अपने सहाबा को अता कर दिया है। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यूं पढ़ी, कोई पूछता है दलील, हम कहते हैं फलां हदीस में है, सहाबी कहता है नबी ने नमाज यूं पढ़ी, तो बात तो सहाबी पे आ गई। अब सहाबी काबिल एतमाद नहीं तो हमारी नमाज कैसे ठीक है, रोजा कैसे ठीक है, कलमा हमारा कैसे ठीक है, ज़कात का निज़ाम कैसे ठीक है? तो सारे के सारे दीन के गवाह कौन लोग हैं? जोर से बोलिए। तो देखें नबी सहाबा के जुर्मट में और अदब कितना है
میں نے ابو بکر بھی بتائے ادب میں, ابو ایوب انصاری بھی بتائے ادب میں, کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین کلہ ادب, کہ دین سارے کا سارا ادب ہے. یہ حدیث ہے یا مقولہ ہے, لیکن دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. بے ادب بے دین ہوتا ہے, با ادب دیندار ہوتا ہے. ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا, اور صحابہ میں ہر شخص با ادب تھا. آپ دیکھیں بولنے کا انداز نبی سے کیسے, بیٹھنے کا کیسے, ملنے کا کیسے, ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اس سے انسان کا مورال بڑھتا ہے, ورنہ وہ انسانی شکل میں ایک جانور ہے, جس میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں, کہ جانور بھی آداب سے واقف نہیں اور یہ بھی آداب سے واقف نہیں. نہ اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز ہے, نہ اس کو تمیز ہے, نہ اس کو بولنے کا ڈھنگ ہے, نہ اس کو بولنے کا ڈھنگ ہے, نہ اس کو کھانے پینے کا سلیقہ ہے, نہ اس کو کھانے پینے کا سلیقہ ہے. تو پھر ایک جانور میں اور انسان میں فرق کیسے آئے گا؟ اس لیے مدینہ کی بچیوں نے کہا تھا جب تک ایک فرد بھی اللہ کو ماننے والا اس کائنات میں ہے, اس شخصیت کا شکر ہم پہ واجب ہے کہ اللہ نے انسان ہمیں بنایا ہے کہ ظاہری شکل انسانوں کی ہے, لیکن حقیقت میں ہمارے اندر انسانیت اللہ کے رسول نے پیدا کی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول تو اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دے کے آگے. آج ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکے, لوگ آ رہے ہیں, جوک در جوک ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب آپ نے فرمایا مسجد کہاں ہوگی, اس کی فکر کرو. وہاں 14 دن رہے, مسجد بنائی. اب مدینہ میں پہنچے, فرمایا میرے گھر بھی, مہاجرین کے گھر بھی بعد میں بنیں گے, اللہ کا گھر پہلے بنے گا. یہ مسلمان کی تربیت کی ہے کہ اللہ کے گھر کے بغیر اسلامی معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ کا گھر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے خالی پلاٹ تھا. فرمایا پتہ کرو یہ کس کا ہے. معلوم ہوا 2 یتیم بچے ہیں, ان کا نام سہل اور سہیل ہے. فرمایا ان کو بلاؤ. پوچھا کہ یہ پلاٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں, ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں, ہدیہ دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس کی قیمت ہم آپ کو دیں گے. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد ہم نے بنانی ہے, اس پلاٹ کے پیسے جو بنتے ہیں ان کو دینے ہیں. تو نبی کے صحابی صدیق اکبر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ پیسے میں ادا کرتا ہوں. تو مسجد نبی کا پلاٹ حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے. قیامت تک جتنی نمازیں ہیں ثواب ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں. ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہجرت میں بھی سب سے آگے, خدمت میں بھی سب سے آگے, ادب میں بھی سب سے آگے, سخاوت میں بھی سب سے آگے, نبی کے قرب میں بھی سب سے آگے. اس لیے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی کے وارث بنے. نبی کی وفات کے بعد پھر حضور کے روزے میں سب سے پہلے دفن ہوئے. پھر رسول اللہ کے باقاعدہ کفن دفن میں بھی صدیق اکبر ساتھ ساتھ. پھر جس تختے پر اللہ کے رسول کو وفات کے بعد غسل دیا گیا, اسی پہ صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کو غسل دیا گیا. جنہوں نے حضرت نبی کریم کو غسل دیا انہوں نے صدیق اکبر کو غسل دیا. حضور کی عمر بھی 63 سال تھی, صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال تھی. حضور کی وفات بھی سوموار کو ہی, صدیق اکبر کی وفات بھی سوموار کو ہی. حضور بھی ریاض الجنت میں دفن ہوئے, صدیق اکبر بھی ریاض الجنت میں دفن ہو گئے. اللہ نے کہا تم نے اتنی میرے نبی کی پیروی کی, جن چیزوں میں اختیار تھا تو تابعدار بنا, تو جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان میں ہم تجھے نبی کے ساتھ جوڑ دیں گے. اور پھر اس طرح آج تک میرے نبی کے روزے میں تشریف فرما ہیں اور اللہ کے رسول کے چوکیدار ہیں. غار میں بھی چوکیدار تھے, مزار میں بھی آج چوکیدار ہیں. ابو بکر و عمر گویا کے پیرے میں ہیں, اللہ کے رسول کو اپنے بیچ میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند فرمائے. مسجد بنی, یہ مسجد نبوی شریف ہے, اور یہ اللہ کے رسول نے دوسری مسجد بنائی قباء میں, اور اس میں کچی اینٹیں استعمال ہوئیں. اور جو قباء میں مسجد بنی اس میں ستون کھجور کے تنوں کے تھے, اور اس میں چھت کھجور کی شاخوں کا تھا, اور اس مسجد کی لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی, جو تاریخ اسلام میں پہلی مسجد اس جگہ پہ بنائی. اب تو بہت بڑی مساجد ہیں, توسیع ہو گئی ہے, اب تو دنیا جا رہی ہے. تو یہ میرے نبی کی ہجرت تھی جو سفر سے شروع ہو کے ربیع الاول میں اختتام پذیر ہوئی.
اس مناسبت سے میں نے 3 جمعوں میں سفر ہجرت بیان کیا ہے کہ آخر یہ سفر کیا کیوں تھا، مشقت کیوں اٹھائی، مکان کیوں چھوڑے، علاقہ کیوں چھوڑا، مقصد اسلام کو بچانا تھا۔ تو آج ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اسلام کو سب سے اوپر رکھیں، اس کے لیے جو بھی قربان کرنا پڑے، اگر مقابلے میں آئے تو ہمیں ہر چیز قربان کرنی چاہیے، لیکن اسلام کو کبھی بھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔